اب تک قریش مدینہ پہ حملہ کرتے تھے، لیکن اب وقت بدلنے والا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سفر شروع کریں گے جو تلواروں کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے ہوگا، ایک سفر جو مکہ کے دروازوں تک پہنچے گا۔ یہ سفر کا نام تھا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ 6 ہجری، مدینہ میں ایک خواب دیکھا گیا۔ ایک خواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ مسلمان بڑے سکون سے مکہ داخل ہو رہے ہیں، کعبہ کے پاس عمرہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان مکہ جائے اور عمرہ ادا کرے۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، نہ جنگ کے لیے نہ تلوار کے لیے، صرف عمرہ کے لیے۔ ان کے ساتھ کچھ قربانی کے جانور بھی تھے تاکہ قریش کو پتہ لگے کہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ لیکن جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو قریش غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کچھ لوگ بھیجے تاکہ راستہ روکا جا سکے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب آ کے راستہ بدل دیا اور ایک مقام پہ جا کے رک گئے، حدیبیہ۔ یہاں سے بات چیت شروع ہوئی۔ قریش کے نمائندے آتے، بات کرتے اور واپس چلے جاتے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کا کام تھا قریش کو سمجھانا کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ واپس نہیں آئے تو حدیبیہ میں ایک خبر پھیلنے لگی، ایک افواہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کے خون کھول اٹھے۔ اگر یہ سچ تھا تو جنگ لازمی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا ایک درخت کے نیچے۔ 1400 صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے قسم کھائی کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس بیعت کو تاریخ میں کہا گیا ہے The Pledge of Ridwan۔ بعد میں پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ قریش نے بات چیت کے لیے ایک نمائندہ بھیجا۔ لمبی گفتگو کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا، ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اس ٹریٹی کے کچھ شرطیں تھیں۔ پہلا، اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ دوسرا، اگلے سال مسلمان مکہ داخل ہو سکتے ہیں اور 3 دن تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر کوئی مکہ کا آدمی مدینہ چلا جائے تو اسے فوراً واپس بھیجنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ چلا آئے تو قریش اسے واپس نہیں بھیجے گا۔ صحابہ کو یہ شرطیں ناانصافی لگی۔ انہیں لگا کہ یہ شرطیں مسلمز کے لیے سخت ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل۔ پھر انہوں نے پوچھا، تو پھر ہم یہ سخت شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ ٹریٹی اللہ کے حکمت سے ہو رہی ہے۔ مسلمز واپس مدینہ چلے گئے۔ ظاہر طور پہ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا، Indeed, we have granted you a clear victory۔ سورہ الفتح۔ اور واقعی یہ ایک عظیم فتح تھی۔ اس ٹریٹی کے بعد لوگ اسلام کو سمجھنے لگے، جنگ رک گئی اور کچھ ہی سالوں میں اسلام پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ حدیبیہ کی ٹریٹی دیکھنے میں تو ایک کمپرومائز لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اسلام کی سیاسی جیتوں میں سے ایک تھا۔ یہی ٹریٹی
آگے جا کے ایک بہت بڑے واقعے کا سبب بنا۔ مسلمان بڑی طاقت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھیں گے اور اس دن تاریخ لکھی جائے گی کانکویسٹ آف مکہ کی۔